فاتحة لله. صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الظالمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ويغنى الأرض، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسودة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجهود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آلهم في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نعم الصلوات. محمد کا فرمانے کی شان ہے کہ من وجد برد حبنا فی قلبه فلیکثر الدعاء لأمه. جو ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے قلب میں محسوس کرے فلیکثر الدعاء لأمه، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے. یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا ثمر ہے، جو اس محبت کا اثر ہے، وہ در حقیقت ماں کی تربیت کا اثر ہے. جو آپ یہاں فرش اعلیٰ امام حسین علیہ السلام پر موجود ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا واضح ترین مصداق ہے حسین کے قبل آنا. یفرح بفرحنا ویحزن بحزننا. امام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے غم میں مغموم ہو جائے اور ہماری خوشی میں خوش ہو جائے. غدیر سے بڑھ کر اہل بیت کیا کوئی خوشی ہے اور عاشور سے بڑھ کر کوئی غم ہے. غدیر مومن کی سب سے بڑی خوشی ہے، عاشور مومن کا سب سے بڑا غم ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب اس فرش پر تشریف فرما ہے تو خانوادہ حسین پر جب بات ہو رہی ہے تو حسین کا خانوادہ ہے شجرہ مبارکہ زیتونیہ، جو ہمارا موضوع ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے ہم نے بات کل شروع کی تھی. ترجمہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں اور بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل ہے. کل عرض کر چکا ہوں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کے نور کی مثل ہے. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل یہ ہے کہ جیسے تاق ہو، دیوار میں تاق جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. فیہا مصباح، اس تاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور یہ چراغ روشن ہے کوکب دری کی طرح، اور روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ شجرہ مبارکہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، صراط مستقیم پر. یکاد زیتها یضیء، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسه نار، چاہے اسے نار مس نہ بھی کرے، یعنی چاہے تم انہیں ان کا حق نہ بھی دو، یہ اپنا علم تمہیں اللہ کرتے رہے گا. کل اس پہ بات ہو چکی ہے میرے ساتھ ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، یعنی ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ انسانوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. کل عرض کر چکا ہوں مشکات سے مراد یہاں یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی مشکات ہے بی بی. امام نے فرمایا ہے یعنی جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے اس ظرف کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. پھر فرمایا امام نے چھٹے امام کی حدیث ہے فرمایا کہ المصباح هو الحسن، وہ جو چراغ ہے جو اس تاج میں رکھا ہے وہ حسن ابن علی. بات واضح ہے. وہ چراغ جو ہے وہ حسن جو ہے نا وہ حسین کے بھی امام. یہ بات میں یاد رہے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں حسن اور حسین کہتے ہیں ڈکشنری میننگ کیا ہے، لغوی مطلب حسین کا ہے چھوٹا حسن. امام حسین کا الگ سے نام نہیں رکھا گیا، انہوں نے کہا کہ چھوٹا حسن. حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے. حسن بھی حجت حق ہے، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہیں، یہ بات یاد رہے. تو اس لیے حسن ہے مصباح چراغ،
الزجاجہ هو الحسین. فرمایا وہ چراغ جس فانوس میں ہے اس فانوس کا نام حسین ابن علی ہے. چراغ کی جو روشنی ہے وہ پھیلتی ہے فانوس سے، یعنی پنجتن کی روشنی، حسن مصطفیٰ کی روشنی وہ آفاق میں پھیلے گی حسین ابن علی کے ذکر سے. اس لیے پنجتن میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حسین ابن علی کا ہے. امام حسین کے ذکر سے یہ روشنی پھیلے گی، یعنی حسین کے ذکر سے حسن مصطفیٰ کا نور بھی پھیلے گا. فاطمہ سلام اللہ علیہا، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان سب میں سب سے زیادہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہے میرے ساتھ. اس لیے رسول اللہ نے خاص اہتمام بھی کیا تھا حسین کے لیے. یہ جو حضور سجدے کو طول دیں، آ جائے آج کوئی اگر نواسا کسی نانا کے بش پر تو نانا کا سجدے کو طول دیں گے؟ کوئی فتویٰ ہے کہیں کسی مفتی صاحب کا کہ سنت رسول یہ ہے کہ آپ سجدے کو طول دیجیے؟ نہیں. یہاں نانا کے پش پر نواسا نہیں، یہاں رسالت کے پش پر امامت حسین ہے. اللہ اکبر بھائی. اور زیادہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. یہ جیسے محرم میدان شروع ہوتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ نماز یا حسین، حسین یا نماز. دیکھیں رسول اللہ نے کیا حسین کو چھوڑ دیا، نماز جاری رکھی؟ نہیں، نہیں نماز جاری رکھی، حسین پشت پر رہے. یہ بھی نہیں کیا کہ حسین کو چھوڑ دیا نماز جاری رکھی، نہ یہ کیا کہ نماز توڑ دی اور حسین کو لے لیا. حسین اور نماز کا اتنا حسین امتزاج کہیں اور ہو نہیں سکتا جو سجدہ رسالت میں موجود ہے، جو سجدہ مصطفیٰ میں موجود ہے. اور حسین کو سجدے میں پشت پر 70 مرتبہ حضور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اللہ اکبر. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پوچھتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. المشکات جو طاق ہے وہ سیدہ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ امام حسن ہے. المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درری، اور یہ فانوس اتنا روشن ہے جیسے کوکب درری. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. زیتونیہ کا مطلب یہ کہ جو ہمیشہ دائمی ہو، کبھی جسے زوال نہ ہو. سورہ ابراہیم میں اسی شجرہ مبارکہ کو شجرہ طیبہ بھی کہا گیا ہے. دو اصطلاح قرآن کی، ایک شجرہ مبارکہ، ایک شجرہ طیبہ. اسی کے مقابلے میں دو اور اصطلاح بھی ہیں دونوں قرآن میں، ایک شجرہ ملعونہ اور ایک شجرہ خبیثہ. یہ دونوں قرآن میں ہیں. اب میں یہاں پر اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ کون سا شجرہ ملعونہ اور کون سا شجرہ خبیثہ ہے. بس جو شجرہ طیبہ کے مقابلے میں آ جائے اس سے بڑا تو خبیث ہے نہیں.
شجرہ ہے جو خبیثہ ہے، ورنہ قرآن سپوزیشن پہ تو بات کرتا نہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ کی طرح، اور پھر آگے فرمایا کہ کلمہ خبیثہ کی مثال ہے شجرہ خبیثہ کی طرح. تو شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور سورہ اسراء میں شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی، اور آنے والی مجالس میں بات کرنے ہیں اس پر، لیکن ذرا میرے ساتھ رہیے گا اس وقت. اچھا یہ جو شجرہ مبارکہ زیتونتن یعنی ہمیشہ دائیں گی، صحیح، وہ شجرہ مبارکہ کی ایک شاخ اور ایک پھل آج تک موجود ہے جو پردہ غیبت میں ہے، جو وقت کا حسین ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ، شجرہ مبارکہ زیتون. اچھا آگے فرمایا فی بیوت رضی اللہ ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ شجرہ مبارکہ ایک ایسے گھر میں ہے کہ فی بیوت، وہ گھر وہ ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ سورہ نور کے آیت نمبر 36 ہو گئی. اچھا لیکن گرمی بھی شدید ہے اور میں بھی اس وقت شدید گرمی محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا جڑوا کے لگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سے کسی نے پوچھا، کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت؟ بہار الانوار جلد نمبر 24، جو ہمارے شیعہ بھائی تشریف فرما ان کے لیے حوالہ کافی ہے، اور ہمارے رادان سنت جہاں جہاں تک سن رہے ہیں ان کے لیے عبداللہ بن عبید اللہ الحسکانی حنفی نیشابوری کی تفسیر شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533. اتنے کیمروں کے سامنے میں بات کر رہا ہوں تو یہ نوٹ ہو رہا ہے. تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533، ہو سکتا ہے صفحہ نمبر پر اختلاف ہو جائے مختلف ورژنز کے حساب سے، لیکن پہلی جلد پر شواہد التنزیل اس میں حدیث موجود ہے. روایت یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور یہ گھر وہ ہے کہ جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. کل کی گفتگو سے متصل ہے بات، کیا کہنا، سبحان اللہ. فقام الیہ رجل، رسول اللہ کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایۃ البیوت ھذہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا؟ یا اللہ. حضور نے کہا یہ بیوت الانبیاء، پہلے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں جہاں نور الہی ہے، اللہ نے جن کی تعظیم کا حکم دیا. بات کافی تھی. لیکن صدر اسلام میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ہمیشہ دل میں یہ کھٹکا رہتا تھا کہ جب حضور انبیاء کے فضائل بیان کریں تو کہیں علی کو ساتھ میں نہ جوڑ دیں. تو جو دل میں ایک دم ہوتا ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا کبھی کوئی خود سے پوچھ لیتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. فقام الیہ غلام، ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے، میں نے حوالہ دے دیا ہے، میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام لینا نہیں چاہتا. جی تب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود جا کے دیکھ لیجیے گا نام. وہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ھذا البیت منا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا کہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کرنا نے حکم دیا ہے، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، انہوں نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف اور سیدہ کونین کے گھر کی طرف. بھائی مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب وہ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی کوئی بھی فضیلت بیان ہو، ہم میں سے تو کوئی اس قابل نہیں کہ اس فضیلت میں شریک ہو سکے. فقط ایک علی ہے. یہ جا کر دیکھ لیجئے گا کیا امام فخر الدین رازی نے نہیں لکھا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ونوحا في اسمه وابراہیم في خلته وعیسیٰ وموسیٰ في ہیبته وعیسیٰ في زہده ولينظر الى علی بن ابی طالب. کیا یہ نہیں لکھا؟ بلکہ اس سے ایک حدیث اس طرح کی ہے اور ایک حدیث اور تفصیل کے ساتھ ہے، اور وہ تفصیل اس طرح سے ہے کہ جو دیکھنا چاہے جبرائیل کو ان کی جلالت میں، وہ الہ میکائیل فی رتبتہ، اور میکائیل کو ان کے رتبے میں،
اور اسرافیل کو ان کی ہیبت میں، اور آدم کو ان کے علم میں، اور نوح کو ان کے عزم میں، اور ابراہیم کو ان کی خلت میں، اور موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، اور ایوب کو ان کے صبر میں، اور یوسف کو ان کے حسن و جمال میں، اور عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں. فَلْيَنْظُرِ إِلَىٰ عَلِيٍّ، یہ اسے چاہیے علی کو دیکھے. تو دیکھیں ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ عالم اسلام کا کون سا فرقہ کسے ماننا ہے. جو جنہیں مان رہا ہے اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اوروں کو علی کے ساتھ نہ ملاؤ. بس اپنے جسے ماننا ہے ماننا، لیکن علی اور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے کیا تاریخ میں روایت کو پورا کروں گا کہ جب ان صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ روایت بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن میں نے کہا علی اور ہے باقی اور. کیوں؟ ایک روایت ہے کہ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کوئی کسی مشکل کو ہوتا تھا تو رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو حضور دعا کرتے تھے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے، اس کی مشکل کو حل فرما دے. اچھا ایک بار یہ واقعہ ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، تو بہت سے منتظر تھے کہ ہمارا نام بھی تو آئے گا، ہمارے نام کے وسیلے سے بھی تو دعا ہوگی. لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں. انہوں نے کہا اچھا چونکہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا، لہذا علی کا وسیلہ ہوتا ہے، تو جب علی خود مشکل میں ہوں گے تو ہمارا ہی وسیلہ ہوگا. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مشکل کشا کائنات ایک مرتبہ خود مشکل میں آ گئے تاکہ حجت تمام ہو سکے. تو آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے گا، ایک مشکل میں ہوں. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی تو بہت سے سننے والے جمع ہو گئے کہ اب علی کے لیے دعا کس کے وسیلے سے ہوگی. حضور نے سجدے میں کہا اللہم اغفر لعلی بحق علی. تو وہ آئے حضور کے پاس، انہوں نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ مقصد احترام آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی دعا کی کہ اے خدا تجھے علی کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے. تو جب ہم مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ، اور جب علی مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. حضور نے کہا جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. انہوں نے پوچھا حاصل بیت منہا، یا رسول اللہ جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ انبیاء کے گھر ہیں، آپ نے فرمایا کیا یہ گھر انہی میں سے ہے؟ آپ یقین فرمائیے گا شفائد التنزیل عبداللہ بن عبید اللہ اسکانی حنفی بن شفوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں روایت یہ نہیں ہے جو شاید ہو سکتا ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ حضور نے کہا ہاں یہ گھر انہی میں سے، یہ نہیں کہا حضور. تو پھر کیا کہا مولانا صاحب؟ حضور نے کہا نعم من افضل ہے. اور انبیاء میں بھی افضل گھر علی بن ابی طالب کا ہے. ان سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. یہ ہے شجر مبارکہ جیسے اس کا ذکر قرآن میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ وہ گھر ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. تو اس گھر میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور. سبحان اللہ. اللہ کا نور زمین و آسمان میں ہے لیکن اس کا جو سب سے بڑا مصداق ہے وہ اس گھر میں ہے. بنس سے آیا قرآن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ جو اللہ کا نور ہے نا جو شجرہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا. ہاں بات پا رہا ہوں اپنی آئے. دیکھیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے انہیں نور عطا فرمایا، اپنے نام ہی سے انہیں نام بھی عطا فرمایا، اپنے صفات سے انہیں صفات عطا فرمایا. وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہیں، یہ عبد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، لہذا مسئلے سے بات خدا بندی ہے. اور سادہ سی بات ہے کہ وہ دعا کے جو حضرت آدم علیہ السلام فتلق آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، سورہ بقرہ کے نمبر 37 ہے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القا کیے گئے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو کلمات کون سے تھے؟ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. سبحان اللہ. دیکھیں یہ دعا بڑی مجرب دعا ہے. تو یہ جو ابھی ہم نے اس دعا کو پڑھا ہے آپ سب کی نیابت میں آپ تمام کی حاجات کی برابری کے لیے، اور انشاءاللہ جو کچھ اس وقت آپ دل میں نیت لے کر آئے ہیں بحق باپ اللہ علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں سے بڑھ کر نوازے. یہاں سے وہاں تک دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز سے بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا. میں میرے ساتھ میں خستے کی تھوڑی سی محسوس کر رہا ہوں، میں اس کے بول رہا ہوں آپ کے ساتھ بولنا ہے میرے. وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاتب الغیث تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقویٰ محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کیجئے گا وہ خود غائب تھا لہذا اپنے آپ سے حجت کو غیبت کیا کرتا تھا. تو یہ اللہم صلی علی محمد. آج ایک بات کو یہاں سے اور تھوڑا سا ایک مرحلے میں آگے بڑھا کے آج بات کو روک دینا، پھر کل سے بات شروع کریں گے. اللہ نور السماوات والارض. اچھا یہ جو اللہ کا نور ہے اس کے لیے سورہ صف میں بھی ایک آیت ہے، کچھ آیتیں پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں. سورہ صف کی ایک آخری آیت سمجھیں. سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چاہتے ہیں یریدون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے یریدون لیطفئوا، بجھا دیں نور اللہ، اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور. اچھا یعنی انہیں سمجھ نہیں ہے بھوک سے نار تو بجھ سکتی، نور تو نہیں بجھ سکتا. لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی گرا ہو اللہ اپنا نور پورا کرے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ امام سے پوچھا کہ محمد بن فضیل سے روایت ہے کتاب کافی. لیکن جب بھی کبھی آیت کی تعبیر آئے نا یعنی نور اللہ سے مراد کیا ہے، تو یہ میرا اپنا مزاج نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے کہا کہ نور خدا سے ہی مراد ہے. نہیں، حدیث معصوم ہونی چاہیے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ نور اللہ کتاب الکافی جلد نمبر 1 حدیث ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یریدون لیطفئوا ولایت علی بن ابی طالب. نور اللہ سے مراد علی بن ابی طالب کی ولایت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ بھی اس نور کو پورا کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی گرا کے رکھے. اللہ نے نور پورا کیا، اہتمام کیا، غدیر کے میدان میں 3 دن تک روکا. جب حج ختم ہو جاتا ہے نا تو حاجی خانہ کعبہ کم جاتا ہے، ٹریول ایجنٹ کے پاس زیادہ جاتا ہے. اسے جلدی ہوتی جانے کی فوراً، اس لیے کہ وہاں اسے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا. اسے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا نا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی چلا جاؤں، جلد سے جلد اپنے گھر چلا. تو وہ حاجی ہوتا ہے فوراً جانے کی جلدی ہوتی. رسول اللہ نے 3 دن تک کعبہ روکا.
اللہ کا نور پہنچانے کے لیے. بات ہے میرے ساتھ. 3 دن تک آپ نے روک کے رکھا, اور جب 3 دن تک آپ نے روک کے رکھا تو اس سے پہلے جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بڑھا, پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بڑھا. علی ہے حد اعتدال. آگے بڑھ گئے ہو خالی ہو گئے ہو پیچھے آ جاؤ, مقصر ہو گئے ہو آگے آ جاؤ. علی حد اعتدال ہے. نہ علی عام بندہ ہے, عام بندہ جیسا تو نہیں ہے نا. دیکھو نہ علی رب کو صحیح ہے, نہ علی کو اپنے جیسا. تو حد اعتدال پر علی بن طالب حضور نے جمع کیا. اچھا جو اتنے ماشاءاللہ سائرین نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ نصیب فرمائے. بار بار اگر 100 لوگوں کا بھی کارخانہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور اس کو ایک ساتھ روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا وہاں پر, اور سارے 3 اسٹار تھے وہاں پر. سارے مسلمان, سارے حاجی, سارے صحابی. 3 اسٹار ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ٹھیک ہے. وہاں رسول اللہ نے روکا. اب 1.25 لاکھ کے مجمع کو روکنا ہے, کہیں 90,000 ہے کہیں 1.25 لاکھ تک ہے. تو اگر اتنے بڑے مجمع کو روکنا ہے تو اس کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ بھی تو ہوگا, کوئی بریک بھی تو ہوگا. بھائی ہوتا ایسا نہیں ہوتا. تو رسول اللہ نے سلمان سے کہا جاؤ سب کو جا کے کہو حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل. اسی دن سے یہ اذان میں شامل کیا گیا تاکہ واصل تک کا حی علی خیر العمل تو علی کی ولایت یاد آتی رہے. بات رک جائے گی میرے ساتھ چلا. مجھے پوری قدیر نہیں پڑھتی, قدیر آپ نے سنی بھی, مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ جو شجر مبارکہ ہے, جو نور خدا, اس نور خدا کا اعلان ضروری تھا. اللہ نے سورہ صف میں کہا یہ کافر چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دے, اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے. مصطفیٰ نے اہتمام کیا, حی علی خیر العمل کے ذریعے سے قافلے کو روکا. طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا, حضور کے طویل ترین خطبوں میں سے. دیکھیں کہیں پر یہ حکم نہیں ہے. جب نماز کا حکم آیا نا تو رسول اللہ نے مجمع جمع کر کے خطبہ نہیں دیا, جو جو ملتا گیا اسے نماز کا حکم بتلاتے گئے. روزے کا حکم آیا, جو جو ملتا گیا اسے روزے کا حکم پہنچاتے گئے. لیکن علی کی ولایت کا حکم آیا ہے, مجمع جمع کیا, خطبہ بھی دیا, علی کی ولایت کا اعلان بھی کیا. پتہ چلا مجمع جمع کر کے علی کے فضائل پڑھنا سنت نبی ہے, مجمع میں جمع ہو کر علی کے فضائل سننا سنت صحابہ ہے. علی کے صدقے میں جو کوثر کا جام ملتا ہے نا, علامہ امینی نے کتاب الغدیر لکھی ہے, 11 جلد کی کتاب ہے. علامہ امینی کو مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے امینی, خدا تیرے چہرے کو اسی طرح روشن کرے جیسے تو نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا. 20 سال کی زحمت اٹھائی ہے, روزانہ بغیر کسی تاخیر و چھٹی کے 16 گھنٹے کام کیا. خود علامہ امینی کہتے ہیں میں نے کتاب الغدیر کو لکھنے کے لیے 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک لفظ بلفظ 10,000 کتابیں پڑھی, اور 50,000 کتابوں کو بطور ریفرنس یوز کیا, اس کا تعارف کیا.
علامہ امینی کے بیٹے کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا میرے بابا کو کہ جنت ہے اور حوض کوثر ہے اور ساقی کوثر وہاں موجود ہے اور ایک ان کا محب جا رہا ہے مولا علی سیراب فرما ہے. کہتے ہیں کہ جب میرے بابا کی باری آئی سن لینا چولہے کو تو انہوں نے کوزہ آم کو ایک طرف رکھا اور اپنے ہاتھوں سے کوثر کو بھرا اور فرمایا کہ اے امینی تیرا حق یہ ہے کہ تو علی کے ہاتھوں سے پانی. یہ ہے علامہ امینی جنہوں نے قدیر لکھی. تو ذرا سن لیجیے گا کہ اہتمام کیا رسول اللہ نے. میں نے کہا کہ طویل ترین خطبہ دیا. اچھا جو طویل خطبہ دیا اس میں ممبر پر خطبہ دیا وہ مخصوص ممبر کے جو غدیر ہی کا ممبر تھا چونکہ خاص اہتمام کرنا چاہتے تھے. کیا یہ اونٹوں کے پالان ہے ایسے اتار دو اور ایک کے اوپر تختہ رکھ دو. اونٹوں کے پالان کا ممبر تھا. ایسا ممبر تاریخ میں اور نہیں بنا. میں نے علامہ طالب غوری صاحب اللہ وقام ان سے ایک جملہ سنا تھا کہ عربوں میں اگر کہیں مجمع میں خطبہ دینا ہو اور ممبر میسر نہ ہو تو لمبے قد والوں کے اوپر شانے بنا کر تقریر کی جاتی تھی اور یقین جانو اس مجمع میں لمبے قد والوں کی کوئی کمی نہیں تھی. ابھی جتنے گزا پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. حضور نے ممبر بنوایا اور اونٹوں کے مالان کا ممبر سبحان اللہ عجب اہتمام کیا. اور ایک جو دیکھیں اگر انیوژول ممبر ہو نا تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. رسول اللہ کا کوئی نام حکمت سے خالی نہیں ہے. بات واضح ہے نا بھائی. اگر یہاں سے ممبر میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ وہ ممبر ہے کہ جو اس طرح کا ممبر معمول کے مطابق ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں فقط تاکہ بچے سمجھ جائیں. بزرگوں سے معذرت ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے کہ یہاں ممبر اویلیبل نہ ہو اور میں کہوں جناب ضیاء بھائی سے کہ یہاں فریج لے آئیے میں فریج کے اوپر بیٹھ کے تقریر کروں گا تو آپ کہیں گے جناب یہ مطلب کیا ہو گیا آج. لیکن ہو سکتا ہے کہ میری حکمت یہ ہو کہ جب یہ کل بچہ فریج کو دیکھے گا نا اپنے گھر میں تو اسے میری تقریر یاد آئے گی. رسول نے اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا تاکہ کوئی علی کے مقابلے میں کسی اونٹ پر بیٹھ کر آ جائے. طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں یہ بھی جملہ کہ نور مسلوق فیہ من اللہ عز و جل. اللہ عز و جل کی جانب سے نور مجھ میں تیر رہا ہے. ثم من بعد علی ابن ابی طالب. اس کے بعد میرے بعد نور علی ابن ابی طالب ہے. پھر فرمایا ثم علی ابن ابی طالب کے بعد من النسل الی القائم المہدی. علی ابن ابی طالب کی نسل میں قائم المہدی تک یہ نور جاری و ساری رہے گا. سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب کو طویل خطبہ دیا. اس خطبے میں 4 مرتبہ ہے من کنت مولا فہذا علی المولا. ایک مرتبہ نہیں. لہذا جب کسی مولائی سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے خلفاء کون سے 4 ہیں تو اس نے کہا علی 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 علی. اب یہ الگ بات ہے میرے تمام شیعہ سنی بھائی کو غدیر کو مانتے تو ہیں اس لیے کہ آج غدیر کا وہ انکار کر نہیں سکتا. مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی غدیر کے حوالے سے مولا علی کے فضائل پر گفتگو کی تھی. مولانا مفتی حبیب قریشی صاحب نے بھی کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب دوست ہے یا مولا کا مطلب آقا ہے؟ جناب حاذا علی المولا اس مولا کو تو بات میں حل کرنا. پہلے من کن تو مولا کو تو حل کرو. من کن تو مولا جو یہ مولا ہے کا مطلب ہے وہی آگے مولا کا مطلب ہے. تو اگر آپ یہ جرأت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دوست بنے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جس کا میں دوست ہوں یعنی جو رسول اللہ سے کمتر نبی ہیں درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا دوست تو اللہ ہو خلیل اللہ ہاں اور مصطفیٰ کا دوست ہرا ہرا بن جائے گا. تو حضور نے بس بات ختم کر دی میں نے آپ کو. تو حضور نے
علی بن ابی طالب نے شانوں کو بلند بھی کیا، دکھلایا بھی، اس کے بارے میں آپ سن چکے. کیا کرنا، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخیل لگا، مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا. اللہ اکبر. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، اور بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں. تو یہ خاص رسول اللہ نے اہتمام کرنا پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. کل سنا چکا ہوں کچھ میں سے. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے. نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. دینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. اللہ دینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. دینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. انہوں نے سنا جب تک نہیں پڑھا میں نے. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. میں نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. لفظوں کی رعایت اور بھی ہے، میرے ساتھ چلے گا ایک سفر میں. اور بس آخری منزل ہے، میں نے ذہن میں نہیں آئی بہت زیادہ. اترا ہوا شیخ کا چہرہ غدیر میں. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. نکلا حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. جو لفظوں کی رعایت میں یہاں سمجھتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں. حضرت عقیل، مسلم بن عقیل کے والد تھے. وہ علم الانساب کے ماہر تھے، نسب جانتے تھے سب کے. ایک طرف سے شجرہ مبارکہ ہے، ایسے شجرہ ملونہ. وہ نسب جانتے تھے سب کے، لہٰذا حضرت عقیل کے سامنے کوئی اپنے خاندان کی ننترانیاں نہیں ہانکتا تھا. ایک مرتبہ عامر بن عاص نے حضرت عقیل پر کوئی طنز کیا تو حضرت عقیل نے یہ کہا کہ تجھے کیا جواب دیا جائے کہ تیرے بارے میں 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اور قرآن ڈالا گیا اور قرآن عاصم بن وائل کے نام لکھا. اچھا جو عامر بن عاص سے کہا وہ تو میں نے بتا دیا، جو حاکم شام سے کہا وہ میں بتا نہیں سکتا یہاں پر. ایک مرتبہ آگے شام نے یہ طنز کیا تھا حضرت عقیل پر کہ تمہارا چچا تو جہنم میں ہے. ابو لہب کی بات ہو رہی ہے. طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا چچا جہنم میں ہے. ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن ہے. تو حاکم شام کی خوبی ہوئی. عقیل نے حاکم شام نے یہ کہا کہ تمہارا چچا تو جہنم میں ہے. تو عقیل نے پلٹ کے جواب دیا تھا کہ میرا چچا تیری خوبی کے ساتھ جہنم میں ہے. یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری سلمان بھیجا محمد و آل محمد. شجرہ مبارکہ اور شجرہ ملونہ سمجھ میں آ رہا ہے.
بات آگے بڑھے گی کل انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہج البلاغہ کے خطبے کی روشنی میں بھی اور کچھ آیات قرآن کی روشنی میں بھی انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی بس کربلا کے میدان میں واضح ہو گیا شجرہ مبارکہ کی فرض کون ہے، شجرہ ملونہ کی فرض کون ہے. واضح ہو گیا کربلا کے میدان میں. حسین نے یہ کہا تھا کہ میری تربیت جن گودیوں میں ہوئی یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہ وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. سبحان اللہ. حسین میں خون فاطمہ خون علی بن ابی طالب. علی تو 2 محرم ہو گئی، حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم میں جب حسین کربلا پہنچے، کل میں پڑھ رہا تھا کہ اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. دیبل کو امام نے کہا تھا، محرم کی تاریخ تھی اور امام کی یہاں مجلس تھی، دیبل کو بلایا اور یہ خود وسع لی فی مجلسی. دیبل نے کہا کہ مولا نے جگہ بنائی میرے لیے تاکہ میں امام کے پاس آ گیا ہوں اور امام نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور مجھ سے یہ کہا کہ انت مادحنا و ناصرنا بیدی و لسانی. اے دیبل تم ہمارے مداح و ناصر مددگار. یہ جتنے بھی مرثیہ پڑھنے والے ہیں خلوص کے ساتھ یہ حسین ابن علی کے مددگار ہیں. امام نے فرمایا لہٰذا یہ اتنی بڑی نوکری اور خدمت ہے، اسے یاد رکھنا. کیا تم نے میرے جد کے لیے کوئی مرثیہ پڑھا ہے، مرثیہ کہا ہے؟ دیبل مرثیہ کہو. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ افاطم نوخل دل حسین مجدد المقدمات عطشان بشکل فرات. 120 بند کا مرثیہ پڑھا دیبل نے. کہ سیدہ آپ کتنا گریہ فرماتی ہوں گی جب آپ نے یہ دیکھا کہ حسین 2 نہروں کے درمیان پیاسا ہوا. یبنت الخیر امی من تبی نجوم السماوات فی الارض فلاقی. اور اے سیدہ کونین آپ اٹھیں اور دیکھیں کہ آسمان عزت میں ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں. آپ کا کوئی فرزند کربلا میں سو رہا ہے، کوئی فرزند آپ کا مدینہ میں ہے. وقبر بغداد، ایک قبر بغداد میں ہے جس کا لاشا بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو دیبل مرثیہ پڑھتے رہے اور گریہ ہوتا رہا. ساتھ میں امام تک کی شہادت کا مرثیہ دیبل نے پڑھا. امام رضا نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں ایک شعر کا اور اضافہ کروں؟ اس نے کہا مولا اس سے بڑی میری سعادت کیا ہوگی؟ امام نے کہا یہ شعر پڑھ وقبر بدو سے یا لہا میں مصیبت، کہ ایک قبر ہے کہ جو سب سے غربت میں ہے توس میں. دیبل نے کہا کہ مولا تعجب ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کون ہے کہ اس کی قبر توس میں بنی ہوئی ہے خراسان میں. امام نے کہا دیبل وہاں کسی اور کی نہیں، تیرے قریب امام کی قبر بننے والی ہے. بس یہ کہنا تھا. دیبل نے مرثیہ دہرانا چاہا کہ پردے کے پیچھے سے کنیز آئی اور آ کر کہا امام رضا علیہ السلام کی کنیز کہا کہ دیبل اس مرثیہ کو نہ پڑھتا اس لیے کہ مولا رضا کی بہنوں کو غش آ گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے سیدزادیوں کی خدمت میں عرض کروں گا بھائی کی شہادت کو سننا بڑا سخت ہے، لیکن ایک بہن کربلا میں 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی. وہ شیبر و جان سرانا صدر ایک شیبر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے سن لیا تھا اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. فضل وطن من ضربتیں، ایک کے بعد ایک ضربت حسین پر لگ رہی تھی. ایک بہن 70 قدموں کے فاصلے سے بھائی کو سوا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. بس عزیزوں ابھی بیان میں یہ بہت خستگی ہے یقین جانو. میں کچھ مسائل پڑھوں گا آپ نے گریہ کرنا ہے. 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے تو اس وقت بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ جیسے آپ یہاں روکے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. حسین نے کہا اے زینب یہ کسی اور کی نہیں ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی آواز ہے. حسین مدینہ سے چلے ہیں، فاطمہ 60 سال چل رہی ہے. حسین نے قتلگاہ کو صاف کیا ہے فاطمہ الزہرا نے. میرے حسین کو کب نہ لگنے پائے میں کہوں گا بیوی کنکر سے بچا لیا. حسین کا لاشا تو تیروں پر معلق تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مولا نے سواری کے ساتھ جانور بدلے اور اس کے بعد جب کسی جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ عباس
اہل محلہ کو بلانا. جب بستی والے آگے بنی اسد والے تھے، امام نے کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو قاصریہ کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ شط الفرات بھی کہتے ہیں. کوئی اور نام بھی ہے؟ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا تھا عرض و کرب و بلا، بس یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. ہاں ہونا محط و رحال لینا و مسفق و دمائنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. اللہ اکبر. حسین نے زمین خریدی ان سے. یہ حسین کا ایک آفاقی قدم تھا کہ حسین کی زمین ہے کربلا، جو آ رہا ہے وہ بغت سے بغاوت کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مورخ یہ لکھنے کی کوشش نہ کرے کہ کربلا میں کون باغی تھا، جو باہر سے آیا وہ باغی تھا. لہٰذا حسین نے زمین خریدی لیکن بنی اسد والوں کو ہبا کر دی، یہ تحفے پہ لے لو. لیکن میری 3 باتیں وہ مان لینا. بہت سے سائلین ہیں کہ جو عاشور پر بھی جانا چاہتے ہیں، اربعین پر جانا چاہتے ہیں. حسین نے کہا دیکھو میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک کھانا کھلانا اور 3 دن تک پانی پلانا. یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے جو نجف سے کربلا کے درمیان حسین کے نام پر نیاز تقسیم ہو رہا ہے. وہ حسین جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اس نے کہا میرا ظاہر پیاسا نہ رہنے پائے، میرا ظاہر بھوکا نہ رہنے پائے. اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، اسے 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا. ظاہر کے بارے میں وصیتیں کی. اس کے بعد کہا دیکھو یزیدی فوج کو اپنے ناپاک لاشیں لے کر چلی جائے گی، میدان میں ہمارے لاشیں بکھرے ہوں گے. دیکھو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، یہ حسین کی وصیت ہے. انہوں نے کہا مولا وعدہ کرتے ہیں. لیکن جب جانے لگے نا مرد تو حسین نے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو. اب عورتیں چادریں اوڑھ کر آ گئی مولا کے سامنے. مولا نے کہا دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اگر تمہارے مرد ڈر جائے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد بچوں کو بلایا گا، بچوں کو بھیج دو. چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے بیٹھ گئے. حسین نے کہا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے جانا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. آخر چلتا ہے یہ وعدہ کر لیا. خدا کو کربلا لے کر جائے. آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ حسین کے حرم کی طرف آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں. دیکھو جب بنی اسد کا قبیلہ آیا نا تو لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے کہ سر کٹ چکے تھے، نوکے نظام اور بلند تھے. کون سا لاشا کس شہید کا ہے؟ سردار نے کہا گندے شہیدہ تیار کرو، اجتماعی قبر، سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گندے شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی. اس مسافر نے کہا ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے. کلیجے میں مرچی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود ہے. یہ میرے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا ایک لاشا رہ گیا تھا. سجاد بیٹھ گئے کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. سجاد نے اب زبان حال پڑھ رہا ہوں تو کہا ہوگا بابا حکم ہے جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. بابا آپ کی لاش پر کوئی سر کوئی چہرہ نہیں ہے. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی قدیمی گردن پر رکھا، اپنی انگوش سے لکھا ہاتھا قبر حسین ابن علی ہے. اللہ
سجادہ